محمد امین ساجد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے آپ بیٹھے اوپر پردے میں خواتین بیٹھی ہیں، اللہ آپ فرمایا پیر طریقت ولی ابن ولی حضرت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت، گل گلشن ولایت، بدر المشائخ حضرت قبلہ خواجہ سائیں پیر اسرار الحق چشتی نظامی فخری صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، عالم بعمل الحاج قاری محمد برخوردار احمد سیدی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، انتہائی واجب التکریم مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لے، ایسی محفل بھی نعمت ہے جو قرب رسول کا ذریعہ بن جائے، ایسی محفل بھی اللہ کی نعمت ہے جو گناہ بخشوانے کا وسیلہ بن جائے، ایسی محفل بھی اللہ کی نعمت ہے جو کثیر اجر و ثواب کا باعث بن رہی ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اور علامہ البانی نے اسے ترغیب الصحیح میں نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس نیت سے مسجد میں آیا کہ وہاں جا کے میں دین سیکھوں گا یا دین سکھاؤں گا، اللہ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جو دین سیکھنے یا دین سکھانے کی نیت سے مسجد میں آیا، اللہ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے، جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، اللہ پاک اسے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آج یہ دونوں نیتیں ہمیں حاصل ہیں، فرض نماز بھی آپ نے ادا کی، اور جلیل القدر علماء مشائخ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اور ان سے دین سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں
عنفوان شباب میں ایسی محفلوں کی تلاش میں رہتا تھا، کوئی ایسی محفل ملے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کو ملے۔ اور میں کس طرح تلاش کرتا تھا، امام شافعی فرماتے ہیں جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ بچہ گم جائے تو جب تک بچہ نہ ملے ماں کو چین آتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے بھی چین نہیں تھا آتا جب تک کوئی ایسی دینی محفل نہیں مل جاتی تھی، اور جب کوئی محفل مل جاتی جس میں دین سکھایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ صرف میرا دل ہی خوش نہیں ہوتا تھا، خون کا قطرہ قطرہ خوشی سے سرشار ہوتا تھا۔ تو آپ بھی اس محفل میں بیٹھ کے خوش ہیں یا نہیں؟ میں پاسبان آداب شریعت، عاشق خیر الورا، قرۃ عیون الصلحاء، سرمایہ اہل سنت، حضرت قبلہ الحاج پیر غلام رسول قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا، عظیم الشان محفل کا اور ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا ہے کہ بیٹھے تو ہم لاہور کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری احد شریف میں لگوا رہے ہیں۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ محفلیں دلوں کے داغ مٹا دیتی ہیں، یہ محفلیں عشق رسول کے جام پلاتی ہیں، یہ محفلیں عقیدے کی درستگی اور پختگی کا باعث بنتی ہیں اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب آپ اس محفل سے واپس جائیں گے تو اپنے دامن میں آخرت کے خزانے لے کر جائیں گے۔ تو جن ہستیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا پھر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر غلام رسول قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ ان کا وجود برکتوں والا وجود ہے کہ ان کی مسائی جمیلہ سے ایک خوبصورت مسجد کی زیارت بھی ہم کر رہے ہیں، علماء مشائخ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کے مواعظ حسنہ سننے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اللہ کریم تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، آج ہم انہیں سلام پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو حضور سے وفا کریں ان سے وفا کرنا چاہیے یا نہیں؟ حضور کے وفاداروں سے کوئی وفا والا ہی وفا کر سکتا ہے۔ جس کی انسانیت سلامت ہو وہی وفا کی پہچان رکھتا ہے، اور جس کا اندر مسخ ہو چکا ہو اسے کیا پتا وفا کسے کہتے ہیں۔ جا نثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یوں تو ہم احد کے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ جنہوں نے اپنا مال قربان کیا، گھر بار قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج ہم سب ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور صحابہ نے ثابت کیا، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے ثابت کیا ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں سب سے پیارے ہیں تو حضور پیارے، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے۔ یوں تو ہم تمام صحابہ کی قربانیوں کو، عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن آج بطور خاص
اس ہستی کو سلام عقیدت، سلام نیاز اور سلام غلامی پیش کر رہے ہیں جو اقلیم سرفروشی کے تاجدار ہیں۔ حضور کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ استاذ العلماء، مصنف کتب کثیرہ، حضرت قبلہ مفتی حسن صاحب، میں حضرت قبلہ استاذ العلماء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک علماء کی، بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یوں تو ہم تمام صحابہ کی، تمام شہیدوں کی، تمام جانثاروں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن بالخصوص آج جس ہستی سے یہ محفل موسوم ہے، حضور کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امیر حمزہ؟ جو اقلیم سرفروشی کے تاجدار ہیں، جذبہ جانثاری کے سردار ہیں، محبوب خدا کے دلدار ہیں، اپنوں کے لیے پیار ہی پیار ہیں، اور اغیار کے لیے غیرت حق کی للکار ہیں۔ کون امیر حمزہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سے، جن کا نام جرت کا نشان ہے۔ وہ امیر حمزہ جن کا نام ایک ہیبت اور جرت کا نشان ہے، اور جن کی ذات اسلام کی آن بان ہے۔ شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جو حضور سے محبت کرے وہ بڑی شان والا ہے، تو جس سے حضور محبت فرمائے، جو حضور کا محب بھی ہو، محبوب بھی ہو، اس کی کیا شان ہو۔ جو حضور کی محبت میں آنسو بہائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور کی محبت میں آنسو مل جائیں، بندہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے۔ یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ۔ جو حضور کی محبت میں روئے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جس کا ذکر کر کے خود حضور روئے، شدت گریہ میں مبتلا ہو، جن کا ذکر کر کے خود اللہ کے حبیب آنسو بہائیں، آپ کی نظر میں حضور کے آنسوؤں کی کیا قیمت ہے؟ حضور کے آنسو، امام الانبیاء کے آنسو، حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے کئی دفعہ حضور نے آنسو بہائے۔ جو حضور کی شان بیان کرے، حضور کا ذکر کرے، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جس کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کے خود حضور ان کی شان بیان فرمائے، امام الانبیاء جن کی شان بیان فرمائے، رحمت اللہ علیہ کا میرے آقا کریم نے حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا، رحمت اللہ علیہ کا انکا کنتا کما علمتکا فعولا للخیر ووصولا للرحم۔ فرمایا ہے میرے چچا، میں جتنا آپ کو جانتا ہوں، آپ بھلائیوں کا مجموعہ ہیں۔ آپ صرف فاعل کا صیغہ نہیں، حضور نے فرمایا فاعلا للخیر فعولا للخیر۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ لفظ بدلنے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ آپ بڑی بھلائیاں کرنے والے ہیں، آپ کثرت سے ہمیشہ بھلائیاں کرنے والے ہیں، آپ سراپا خیر ہیں۔ جنہیں حضور فرمائیں یہ سراپا خیر ہے، جنہیں حضور فرمائیں آپ کثرت سے بھلائیاں کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو
تو جو حضور کا ذکر کرے، حضور کی شان بیان کرے، اس کی تو بڑی شان ہے کہ یہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، پر جس کا ذکر خود حضور محبت سے فرمائے۔ آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت، ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جو قافلہ عشق و مستی کے امیر ہیں، قافلہ عشق و ایثار کے سردار ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لفظ حمزہ، اس کا معنی کیا ہے؟ حمزہ کا معنی ہے شیر۔ آپ کا جو نام ہے اس میں ہی ایک روب پایا جاتا ہے۔ لفظ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان بڑی وسعت والی ہے، ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اونٹ ہے 500 نام، حالت بدلے نام بدل گیا۔ شیر اپنی کچھار میں روب سے بیٹھا ہوا ہے، اسد کہتے ہیں۔ شیر اٹھ کے اپنے جسم کو جھاڑتا ہے، غضنفر کہتے ہیں۔ شیر اپنے شکار کو تاڑ رہا ہے، اسے زیغم کہتے ہیں۔ شیر اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اس لمحے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ شکار کو دبوچ لے اسے عباس کہتے ہیں، اور جب وہ شکار کے چیتھڑے اڑا دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا تعلق جس خاندان سے ہے، اس میں عباس بھی ہیں، اس میں حیدر بھی ہیں، اس میں اسد بھی ہیں، بلکہ خود آپ اسد بھی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر ہیں۔ حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو لپک رہا ہے دشمن پر، جو حملہ آور ہو رہا ہے دشمن پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی 3 نسبتیں ہیں، 3 رشتے ہیں۔ ایک تو رشتہ مشہور ہے کہ آپ چچا ہیں حضور کے، دوسرا رشتہ کہ ردائی بھائی ہیں۔ میرے آقا کریم نے حضرت صوبیہ یا حضرت صویبہ ان کا دودھ نوش جاں فرمایا ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا ہے، اگرچہ مختلف اوقات میں دودھ پیا ہے، لیکن حضرت صوبیہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی نوش جاں فرمایا ہے۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں حضرت حالہ بنت وہب، وہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن ہے۔ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حالہ بنت وہب، وہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن ہے۔ اس حوالے سے حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ یہ 3 رشتے ہیں۔ قبول اسلام کا سبب کیا بنا ہے؟ میرے آقا کریم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما ہے، عمر بن حشام گزرا، ابو جہل، اس نے حضور کی بے ادبی کی ہے، زبان درازی کی ہے، پھر ایک پتھر اٹھا کے حضور کی طرف پھینکا ہے، جس میں اقدس و اطہر و انور سے وہ پتھر ٹکرایا ہے، حضور کے بدن پاک سے خون بھی نکلا ہے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، چونکہ ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہے اور مشیت خداوندی ہے، حضور کے صبر کا اظہار ہو رہا ہے ضبط تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کے تھکتا نہیں طائف کے سفر میں، حضور سید الصابرین ہے، تو مشیت تھی حضور کے صبر کا بھی اظہار، ابھی جہاد کی اجازت نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، آپ شکار کھیلنے گئے ہوئے، واپس آئے ہیں تو بڑے ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں، خوش تھے کہ آج بڑا کامیاب ہو کے آیا ہوں، شکار کر کے آیا ہوں۔ 2 لونڈیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ایک دوسری سے کہتی ہے کہ اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کیا ہے تو یہ اس طرح ٹہل کے نہ چلتے۔ کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، رک گئے، اس کنیز سے پوچھا ابو جہل نے کیا کیا ہے، عمر بن حشام نے کیا کیا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ؟
اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ابو جہل نے پہلے زبان درازی کی، پھر پتھر پھینکا، ان کے بدن پاک سے خون نکلا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ جلال میں آ گئے، کمان ہاتھ میں ہے، اب شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے عمر بن ہشام، اس کی تلاش میں نکلے۔ وہ حرم بن چند اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اسلام کے خلاف باتیں کر رہے۔ حضرت امیر حمزہ تشریف لے گئے اور جاتے ہی کمان اس کے سر پہ ماری اور فرمایا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا؟ ابھی اس کا چچا حمزہ موجود ہے، بدلہ لیا۔ کچھ لوگ اٹھے حضرت امیر حمزہ سے لڑنے کے لیے، لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ بدلہ لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چچا میں بدلے لینے نہیں آیا، میں بدلے لینے نہیں آیا، میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا۔ چچا نے کہا آپ بدلے سے خوش نہیں ہوتے تو کس سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آیا۔ اگر تم اللہ کی وحدانیت کا، میری نبوت کا اقرار کر لو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ چچا نے کہا پھر خوش ہو جائیں، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا چہرہ کیا مسکرایا، کائنات کھل اٹھی۔ یہ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ جی آپ غور سے سن رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کہا خوش ہو جائیں میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں۔ کہا پھر کس بات سے خوش ہوں گے؟ فرمایا میں آیا ہوں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، آپ حق کو قبول کر لیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے، کہیں شرک تو نہیں کیا؟ جی حضور خوش ہوں گے تو رب خوش ہوگا۔ پنجے وقت پڑھے نمازاں تنو لوگی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوگی آکھن خاصی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تنو لوگی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا یہ تو یار نہ کیتا راضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا یہ تو یار نہ کیتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، ذات میں فرق ہے پر بات میں کوئی فرق نہیں ہے، معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حضور کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کی بیعت کر رہا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آذان من اللہ و رسولہ، حضور کی برات اللہ کی برات ہے، برات من اللہ و رسولہ، اور حضور کا دروازہ خدا کا دروازہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو حضور کے دروازے پہ آ گیا وہ خدا کے دروازے پہ آ گیا۔ الحمد سے والناس تک اس عنوان پہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ آیت، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے لیکن بات میں کوئی فرق نہیں۔ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، ذات تو الگ ہے لیکن بات میں کوئی فرق، معاملے میں کوئی فرق۔ جو معاملہ آپ رسول سے کر رہے ہیں، طالب علم ہوں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، حضور کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں ہے رب کو راضی کرنا، حضور کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رب
کو راضی کر سکے. اللہ راضی ہوگا جب حضور راضی ہو. حضور کو ناراض کر کے کوئی رب کو راضی کر سکتا؟ حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیوں نہیں تھا کیا؟ احرام باندھا ہوا ہے، کعبہ سامنے ہے، حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا تھا؟ کہا حضور حدیبیہ میں ہے، اللہ کی قسم ہے میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا. حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑ دیا. امت کو ادب کا درس کیا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت بعد میں، حضور کا ادب پہلے ہے. حضور کی بے ادبی کر کے اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، اسلام قبول کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں ان کا اتنا بلند مقام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں، حضور ان کے مکان مبارک کے پاس سے گزرے ہیں، کچھ دیر تلاوت سماعت فرمائی ہے اور پھر حضور تشریف لے گئے ہیں. دوبارہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، تو تلاوت کر رہا تھا، میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا، میں نے تیری تلاوت سنی. ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفس نفیس تشریف لائے، میں اور سجا سجا کے پڑھتا، میں اور سوار سوار کے پڑھتا. تو حضور کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے یہ ریاکاری، حضور کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے یہ شرک. حضور کا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ بارگاہ نبوت ہے، یہاں صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط، صرف ادب نہیں، بڑے ادب کی ضرورت ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد شہادت تک ایک ایک سانس حضور کے لیے گزارا ہے. ان کی زندگی کا عنوان حضور ہے، ان کی ذات کا محور حضور ہے، ان کی زندگی حضور کے لیے گزری ہے، حضور کا بن کے انہوں نے زندگی گزاری ہے. صحابہ کرام کو انفرادی شانیں حاصل ہیں. حضرت امیر حمزہ کی ایک انفرادی شان یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے جو پہلا جھنڈا باندھا ہے کسی کے لیے یا پہلا لشکر بھیجا ہے، اس کے سردار، اس کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ کو بنا کے بھیجا ہے. اور اسلامی تاریخ میں پہلا جھنڈا لشکر کے لیے باندھا ہے تو حضور نے حضرت امیر حمزہ کے لیے جھنڈا باندھا ہے. پہلے مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال حبشی. تو جب یہ سوال ہو کہ پہلی اذان کس نے پڑھی، پہلے مؤذن کون ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی. تو اسی طرح پہلا جھنڈا اٹھا کے نکلے ہیں نا لشکر لے کے، پہلا جھنڈا، اور وہ سفید رنگ کا جھنڈا تھا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. کس رنگ کا جھنڈا تھا؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، سفید رنگ کا جھنڈا تھا. کس رنگ کا جھنڈا تھا؟ سفید رنگ کا جھنڈا تھا. قبیلہ جوہینہ کی طرف ابو جہل ایک لشکر لے کے جا رہا تھا، 300 افراد اس میں تھے. حضرت امیر حمزہ صرف 30 آدمی لے کر گئے اور مقابلے میں کتنے؟ 300. اور وہ 300 بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. قبیلہ جوہینہ کے سردار نے پھر صلح کروائی ہے اور معاملے کو رفع دفع کروایا. ابو جہل نے کہا میں ان سے لڑ نہیں سکتا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا. اسے پتا تھا کہ امیر حمزہ لشکر کے سردار بن کے تشریف لائے. یہ آپ کی ایک انفرادی شان ہے کہ پہلا جھنڈا اٹھا کے اسلام کا نکلے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. لشکر لے کے پہلا نکلے ہیں تو حضرت امیر حمزہ نکلے. ایک اور آپ کی انفرادی شان ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں حضرت جبریل کی زیارت کروا دیں. حضور نے فرمایا چچا آپ جبریل کو دیکھ نہیں سکتے. یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، آپ دکھا تو سکتے. حضور نے فرمایا جب میرے اوپر جب جبریل آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ دیر بعد کیفیت طاری ہوئی نزول وحی کی تو میرے آقا کریم نے فرمایا چچا اوپر دیکھو.
انہوں نے صرف حضرت جبریل امین کے پاؤں اور پنڈلیاں دیکھی اور غش کھا کے گر گئے، اور جب اٹھے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ یہ سینہ مصطفیٰ ہی ہے جو اتنے بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ سینہ مصطفیٰ ہی ہے جو اتنی استعداد رکھتا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کی جزیات کی طرف نہیں جا رہا۔ آج جو عنوان ہے کفر اور اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد کے میدان میں، کفر اور اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد کے میدان میں 3000 کا لشکر لے کے مکہ سے مشرکین کا قافلہ آیا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا، اس میں مکہ کے تاجروں نے مال انویسٹ کیا ہوا تھا۔ جب وہ شیئر ہولڈر اکٹھے ہوئے اپنا اپنا نفع وصول کرنے کے لیے، تو ان سب نے کہا کہ ہم اپنا اپنا حصہ نہیں لیں گے، یہ سارے پیسے ہم بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے فنڈ دیتے ہیں، اور بھی فنڈ اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم مدینہ منورہ جا کے اسلام کو مٹائیں۔ انہوں نے اپنا مال جمع کیا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آج تک دشمنان دین فنڈ اکٹھا کرتے رہے ہیں، مال دیتے رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بھی کبھی مال دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے؟ ہم مال دے رہے ہیں فیس بک کو، یوٹیوب کو، انہی کو جو اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ جتنے پیسے ہم موبائل پہ خرچ کرتے ہیں کبھی اتنے مسجد میں بھی دیے ہیں۔ ماہانہ بل جو موبائل کا ہم دیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ خرچ کرتے ہیں، کیا کبھی اتنے پیسے ہم نے مسجد میں بھی دیے ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام دشمنوں نے ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے لیے فنڈ اکٹھے کیے۔ احد کی جنگ سے پہلے بھی مشرکین نے ایک بڑا فنڈ اکٹھا کیا۔ یہ جو 3000 کا لشکر تھا، یہ سارا مکے سے نہیں اکٹھا ہوا، انہوں نے لڑاکا قبیلوں کو ہائر کیا، ارد گرد کے قبائل جن میں بڑے بڑے شمشیر زن تھے، ان کو پیسے دے کے خریدا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ انہوں نے لڑاکا قبیلے جو تھے وہ ہائر کیے اور لشکر تیار کیا۔ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم 700 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں تشریف فرما ہے۔ جزیات اور تشریحات کا وقت نہیں ہے، ادھر 700 صحابہ ہیں، ادھر 3000 مشرکین ہیں۔ جنگ سے پہلے میرے آقا کریم نے خطبہ دیا ہے، حدیثی اور سیرت کی کتابوں میں وہ طویل خطبہ موجود ہے۔ اس میں ابتداء حضور نے اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اسلام کی عظمت بیان کی، اپنی رسالت کی شان بیان کی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جنگ میں متحد رہنا، فَإِنَّ التَّنَازُعَ وَالْإِخْتِلَافَ مِنْ أَمْرِ الضَّعْفِ، یہ جو آپس کا اختلاف ہے یہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔ جب متحد ہو کے اہل حق قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے۔ اللہ میری قوم کو متحد فرمائے۔ احد میں حضور نے فرمایا متحد ہو کے، اکٹھے ہو کے دشمن کے خلاف لڑنا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ بینہ و بینہ، جو حرام کام کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حالت جنگ میں بھی تمہارا ہر عمل حلال ہونا چاہیے، حالت جنگ میں بھی حلال پر اکتفا کرنا۔ اور آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن ایسے بنا دیے، اب مسلمان حلال حرام کا بہت تھوڑا خیال رکھتے ہیں۔ احد کے میدان میں جنگ سے پہلے میرے آقا کریم نے فرمایا حلال پر اکتفا کرنا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا ہے، اگر تم حرام میں پڑ گئے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج کا مسلمان حلال حرام کا
اہتمام کرتا ہے، بہت تھوڑے مسلمان کرتے ہیں، ورنہ اکثریت آج حلال حرام کا خیال ہی نہیں کرتے۔ فتویٰ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ کسی مفتی صاحب سے آپ نے پوچھا ہے کہ میرج ہال بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور میرج ہال کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ فتویٰ کیا ہے یہ نہیں میں چھیڑ رہا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کیوں نہیں کبھی پوچھا کہ میرج ہال کی کمائی حلال ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اب ہم حلال حرام کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ اگر ہمیں حلال حرام کی فکر ہوتی تو ہم پوچھتے، پہلے فتویٰ لیتے کہ میرج ہال کی کمائی حلال ہے یا نہیں۔ ویسے میرج ہال بنانا جائز ہے اگر اس میں کوئی شریعت کے حکم نہ توڑے جائیں۔ مفتیان کرام بھی، استاد العلماء بھی تشریف فرما ہے، میں فتویٰ بیان کر رہا ہوں، فتویٰ دے نہیں رہا۔ میرج ہال بنانا جائز ہے اگر وہاں شریعت کے حکم نہ توڑے جائیں، اور اگر شریعت کے حکم توڑے جائیں تو قرآن کہتا ہے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اب جو حکم توڑ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، جو سہولت کاری کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن ایسے غافل بنا دیے، اب ہم حلال حرام کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ کتنا عرصہ دنیا میں جینے، کتنا عرصہ دنیا میں رہنے۔ گزشتہ دور میں سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے 20-22 سالوں میں، وہ بہت تھوڑی ہے۔ آئندہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، میٹاورس، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا اس پاکیزہ محفل میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کیا کیا مہیا ہے۔ میں تو صرف احد کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنا عرض کر رہا ہوں، آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہوئے، ان کے خون سے وفا کرنے کا عہد باندھتے ہوئے، ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ہم ارادہ کرتے ہیں، اپنے ان علماء اور مشائخ سے وعدہ کرتے ہیں، گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، آئندہ زندگی ہم اسلام سے وفا کرتے ہوئے گزاریں گے۔ سوشل میڈیا کے فتنے سے خود بھی بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے۔ یہ میٹاورس کیا ہے، یہ اے آئی کیا ہے، آپ خود گوگل پہ ریسرچ کر لیں کہ یہ کن بلاؤں کے نام ہیں جو آئندہ دور میں ہماری اولادوں کو گمراہ کرنے کے لیے مینج کیے گئے ہیں، ارینج کیے گئے ہیں۔ احد کے میدان میں میرے آقا کریم نے فرمایا حلال کو اختیار کرنا، جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ بینہ و بینہ۔ اور اس کے بعد حضور نے تیسرے نمبر پر جو حکم دیا ہے، فضائل بیان کیے، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ فضائل درود مسجد نبوی میں بیان ہو رہے ہیں یا میدان احد میں؟ جی یہ میں خطبہ آپ کو کہاں سے سنا رہا ہوں، مسجد نبوی سے یا احد کے میدان سے؟ میدان جنگ میں فضائل درود بیان کر کے میرے آقا کریم نے بتا دیا مومن کسی حال میں بھی درود نہیں چھوڑتا، حالت جنگ میں بھی مومن اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ابتداءً احد کی جنگ کے 3 مرحلے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بیان کرنے میں ایک مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 راؤنڈ ہیں۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے اس انداز سے تلوار چلائی ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو دجانہ، ان رسول اللہ کے شیروں نے اس انداز میں تلوار چلائی ہے کہ دشمن میدان میں جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جو درے پہ صحابہ کرام تھے، تیر انداز، انہوں نے کہا دشمن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے تو انہیں بھگانے میں ہم مدد کریں، جو بھگا رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ دشمن جلدی میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ یہ درے سے اترا ہے کہ اب جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، اب ہمارا یہاں کھڑے ہونے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اجتہاد کیا کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، تو چلو یہ جو دشمن کو بھگا رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ وہ درے سے اتر آئے، کفار کا لشکر احد کا پورا چکر کاٹ کے پشت کی طرف سے آیا اور پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا جس میں آگے بھی کافر پیچھے بھی کافر، درمیان میں مسلمان۔ تو جب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، گھمسان کا رن پڑا ہے، اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اور اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں بھی جو تلوار چلائی ہے وہ یادگار ہے، اور احد میں بھی آپ نے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا ہے۔ طعیمہ بن عدی یہ بدر میں قتل ہوا ہے، اس کے بھتیجے جبیر جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اپنے غلام واشی سے کہا کہ اگر تو میرے چچا کے قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ واشی کہتے ہیں مجھے اور کوئی مطلب نہیں تھا جنگ سے، اپنی آزادی سے مطلب تھا، میں حضرت امیر حمزہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص جدھر جاتا ہے صفوں کو الٹ دیتا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے جو شیر کی طرح دھاڑتا ہے صفوں کو الٹ دیتا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہی امیر حمزہ ہے۔ واشی کہتے ہیں میں اس تاڑ میں تھا، کوئی موقع ملے اور میں چھوٹا نیزہ ان کی طرف پھینکوں، یہ چھوٹا نیزہ چلانے کے ماہر تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبا بن عبد العزا اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ جب سبا بن عبد العزا کو واصل جہنم کر رہے ہیں، تلوار اٹھائی ہے، اگرچہ اس کو واصل جہنم کر چکے ہیں لیکن تلوار اٹھائی ہے پیچھے ہٹنے کے لیے، تو پیر پھسل گیا ہے۔ اس وقت ذرا کچھ پیٹ سے اوپر ہو گئی ہے، تو واشی نے پیٹ کا نشانہ لے کے آپ کی طرف نیزہ پھینکا ہے۔ وہ نیزہ اتنے زور سے پھینکا ہے کہ وہ آپ کے زیر ناف لگا ہے اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ آپ زمین پہ تشریف لے آئے ہیں، خون کا فوارہ نکلا ہے، اٹھ کے دوبارہ حملہ کرنا چاہا ہے لیکن اب جسم ساتھ نہیں دے رہا، جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ واشی نے آگے بڑھ کے آپ کا سینہ چاک کیا ہے اور قلب مبارک کو نکالا ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے، حدیث کی کتابوں میں تو نہیں میں نے دیکھی کہ آپ کو مسلح کیا گیا، یہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں بات موجود ہے، اور نام بھی لکھے گئے ہیں کہ فلاں نے مسلح کیا ہے، فلاں نے مسلح کیا ہے۔ جنہوں نے تلوار چلائی ہے واشی، انہیں بھی میرے آقا کریم نے معاف فرما دیا ہے، اور جنہوں نے مسلح کیا انہیں بھی حضور نے فتح مکہ کے بعد معاف فرما دیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، جنہیں حضور نے معاف کر دیا ہے آپ بھی معاف کر دیں، کیا خیال؟ اور اگر حضور معاف کر دیں اور آج کوئی ان کا نام لے کے بے ادبی کرے تو وہ کس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ جب حضور نے معاف کر دیا ہے تو آج ہمیں ان کی بے ادبی کا کوئی حق۔ حضرت امیر حمزہ کی محبت کا دعویٰ کر کے کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے جنہیں حضور نے معاف کر دیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی خیر التابعین بڑی شان رکھتے ہیں لیکن وہ حضرت واشی کی جتنی شان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واشی صحابی بن گئے اور حضرت خواجہ اویس کرنی صحابی نہیں۔ حضور کی صحبت جس مقام تک پہنچاتی ہے، ایک نشست جنہیں مل گئی ہے نا صحابیت کی، وہ جس درجے تک پہنچ گئے ہیں بعد والے بڑی عبادت ریاضت سے بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا دردناک پہلو ہے، احد کا بڑا دردناک پہلو ہے اسلامی تاریخ کا، لیکن جب حضور نے معاف فرما دیا تو ان ہستیوں کی بے ادبی کا اب ہمیں کوئی حق نہیں، بلکہ ان کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے کہ وہ صحابہ بن گئے، صحابیت کا شرف مل گیا اور حضور نے معاف کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اترایا ہے، انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ احد کی جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں تو میرے آقا کریم نے مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے مختلف شہیدوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بھیجا ہے حضرت امیر حمزہ کی لاش تلاش کرنے کے لیے، تو مولا علی شیر خدا نے بطن وادی میں دیکھا
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا پھٹا جسم پڑا ہوا ہے، اوجل قدموں کے ساتھ واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے چچا شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا ہے، آزاد کاٹے گئے۔ اب میرے آقا کریم خود تشریف لائے حضرت امیر حمزہ کے جسد مبارک کے پاس، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی دلوں میں سب سے نرم دل حضور کا دل۔ میرے آقا کریم نے اشک بہاتے ہوئے فرمایا رحمت اللہ علیکہ انکا کنتا کما علمتک فعولا للخیر ورسولا للرحمہ۔ فرمایا چچا آپ بڑی بھلائیاں کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ پھر حضور حضرت امیر حمزہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور بھی روایات ہیں جن میں آپ کی سیرت کے مختلف کوشیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے یہ خبر دی ہے اللہ نے 7 آسمانوں میں میرے چچا کا نام لکھا ہے اسد اللہ و اسد الرسول۔ حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول اللہ کے شیر ہیں۔ اور پھر فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے۔ صرف شہید ہونا بڑی سعادت ہے، کہ جائے کہ شہداء کا سردار بن جانا۔ حضرت امیر حمزہ کے لیے حضور نے سید الشہداء کا تمغہ بصالت بھی عطا کیا ہے، یہ تاج بھی پہنایا ہے اپنے چچا کو کہ میرے چچا سید الشہداء ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ، انہیں پتہ چلا کہ حمزہ شہید ہو گئے ہیں، وہ آ رہی ہیں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کو روکو۔ جناب عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنی ماں کو روکو۔ بیٹے نے آ کے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا، جناب زبیر نے آ کے عرض کیا، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد گرامی اور حضرت صفیہ کے بیٹے نے آ کے ماں کے سامنے کہا ماں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا کہ آپ اپنے بھائی کی لاش دیکھیں۔ تو حضرت صفیہ نے زور سے ہاتھ مارا اپنے بیٹے کے سینے پر اور بیٹا پیچھے گر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ فاضل ذیشان سرمایہ اہل سنت، عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ رونق کے محفل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و راحت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹے نے ماں کو روکا تو ماں نے زور سے ہاتھ مارا، گھونسا مارا اپنے بیٹے کے سینے پہ، کہا ہٹ جا میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھوں گی۔ تو اس وقت بیٹے نے کہا ماں میں خود نہیں روک رہا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ کہیں بھائی کا کٹا پٹا جسم دیکھ کے بہن حواس باختہ نہ ہو جائے، کہیں بے صبری کا اظہار نہ کر بیٹھے۔ پہلے قدم نہیں رک رہے تھے پر جو ہی سنا نا حضور کا حکم ہے، اب بی بی صفیہ رک گئے۔ کہا حضور نے کیوں منع فرمایا؟ بیٹے نے وجہ بیان کی تو کہا جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں صبر کروں گی، میں جزا فضا نہیں کروں گی، کوئی ایسا جملہ نہیں بولوں گی جس کی شریعت اجازت نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبیر اپنی ماں کو جانے دو۔ اب بی بی صفیہ آئی ہے، بھائی کی لاش دیکھی ہے۔ بعض مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جناب صفیہ نے کہا بیٹے جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کوئی بے صبری والا عمل نہیں کروں گی، میں صبر کروں گی۔ میں تو اپنے بھائی کی لاش دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، حمزہ کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا؟
یا انہوں نے کیسے کلمے کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا آنسو بھی نہیں بہائے، صبر سے لاش کو دیکھا ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں طاری ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں میرے آقا کریم تشریف لائے اور جناب صفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہیں اب تک آنسو نہیں آئے تھے، اور آنسو نہ آئے، دل میں غم ہو تو وہ جسم کے لیے، جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے جب ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو پھر ان کو آنسو آئے اور پھر ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی۔ 2 چادریں وہ لے کے آئی تھیں جناب حمزہ کے کفن کے لیے، لیکن ایک پاس صحابی اور شہید تھے، ان کا جسم بھی کٹا پٹا تھا۔ حضور نے ایک چادر ان کو دی ہے، ایک جناب حمزہ کے جسم پہ ڈالی ہے، اور چادر پورا بدن نہیں چھپا رہی، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، تو پیروں پہ ازخر گھاس ڈالتی ہے۔ کتنی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ان شہیدوں کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے احد میں ثابت کیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ بیٹھے تو ہم لاہور کی سرزمین پہ ہیں، لیکن آج حاضری احد کے میدان میں لگوا رہے ہیں۔ جیسے آج حضرت امیر حمزہ کی محبت میں آپ یہاں اکٹھے ہوئے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان علماء مشائخ کی آمین کا صدقہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ جو ان شہداء کو سلام کہتا ہے وہ قبروں سے جواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔